جماع یعنی ہم بستری کرنے کی مدت۔ ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد پھر کب جماع کرنا چاہیے، اس میں قطعی طور پر کوئی مدت نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے حالات اور مزاج کے اعتبار سے مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ یک مہینہ میں ایک ہی مرتبہ اسے اختیار کیا جائے، اور اگر زیادہ تقاضا ہو تو 2 مرتبہ، اور اگر اس پر بھی اطمینان نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جماع کرنا کنایتاً حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث میں جمعہ کی شب میں جماع کے غسل وغیرہ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ جمعہ کی نماز میں کہیں آتے جاتے نظر پڑ جائے تو طبیعت میں کسی قسم کی پراگندی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو۔ بہرحال اگر تقاضا اس سے بھی زیادہ ہو تو ہفتے میں 2 مرتبہ اختیار کیا جائے۔ باقی ہر رات میں ایک ہی رات میں بار بار جماع کرنا صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے، بالخصوص آج کے دور میں جب کہ قوی بالکل کمزور ہو گئے اور غذائیں خالص نہ رہی۔ بار بار جماع کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ جماع کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے، اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ صرف ہوتا ہے، تو اس طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ جماع کرنے میں چلی گئی، جس کی وجہ سے صحت پر بہت جلد اثر پڑے گا اور آدمی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، جن میں ایک اہم بیماری سرعت انزال ہے، اور آدمی جہاں سرعت انزال کے مرض میں مبتلا ہوگا تو جماع کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنجش شروع ہو جائے گی۔ نیز کثرت انزال سے مادہ منویہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جائے گا، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت ہوگی۔ نیز بار بار جماع کرنے کا نقصان یہ بھی ہے کہ عورت خواہش نفسانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر وبال سمجھے گی، اور یہ بھی تعلقات کے لیے مضر ہے۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ عورت گو فطری طور پر باحیا اور خواہش نفسانی کے پورا کرنے کے معاملہ میں تھوڑے پر قناعت کرنے والی ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ تسکین و جماع کرنا مہینہ بھر کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی شہوت کو چھیڑ چھاڑ کے ابھارا جائے اور اس کی طبیعت اس طرح شہوانی ہو گئی اور ہمہ وقت اس کے دماغ میں یہی خیالات پکنے لگے تو اس کے بعد شہوت کا بھوت اس پر سوار ہو جائے گا اور اسے اس کی عادت ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ مدت کے بعد آپ عاجز ہوں گے اور وہ اس کے لیے آمادہ ہوگی، وہ آپ کو دعوت عمل دے گی اور آپ مجبوریاں ظاہر کرتے ہوں گے، آپ تھک کر آرام کرنا چاہتے ہوں گے اور وہ جاگنے پر مجبور کرتی ہوگی۔ یہ صرف آپ کے انجام پر نظر نہ کرنے اور بے قابو ہونے کا نتیجہ ہے، پھر اس کا انجام ذلت اور رسوائی اور ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر پہلے والی بات پھر بھی پیدا نہیں ہو سکی تو تفریق کا بھی خطرہ ہے، اور اگر اس درمیان میں کوئی خبیث غلط راستہ سے پھسلانے والا مل گیا تو اس راہ پر پھسل جانا بعید نہیں۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر اس انمول دولت اور لذت سے نفع اٹھانا چاہیے، تاکہ صحت، قوت اور جوانی باقی رہے اور لطف دائمی رہے اور اولاد بھی تندرست اور سالم پیدا ہو۔ جماع یعنی ہم بستری کس وقت کرنی چاہیے؟ جماع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں یہ فعل کرنا چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتہ کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جماع کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں سو لیا جائے، تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جماع کا طریقہ۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے ہر طرح نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ لواطت یعنی پچھلے مقام سے صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے،
اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ البتہ اشارتاً دو طریقے اچھے اور عمدہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا، جس سے لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت پر تھوڑا وزن آئے گا، جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور اس کو بھی جلد فراغت ہوگی۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ خاص صحبت کے بارے میں ایک ڈاکٹر کا مختصر مگر جامع مضمون نظر سے گزرا، لہٰذا اس کو پیش نظر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جماع میں عورت پیٹھ کے بل یعنی چت لیٹے اور نیچے رہے، وہ اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے ہو اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کہ دونوں عضو خاص ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں۔ پھر مرد جماع کر کے قدرت کے منشا کے مطابق حرکت کرنے لگتا ہے تو اس فعل میں اور لذت پاتا ہے۔ پھر وہ منزل آ جاتی ہے کہ مرد کے عضو سے منی خارج ہو کر عورت کی بچے دانی تک پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عورت کا سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور مرد کا عضو سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عورت کی سرین اور کمر کے نیچے ہلکا سا تکیہ رکھ دیا جائے تو لذت اور مزہ حاصل ہونے اور عمل ٹھہرنے کے لیے مفید ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کو بقول اطباء ہر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ، بعض کو حیض سے پہلے اور بعض کو حیض کے بعد، شہوت کی ایک خاص لہر اٹھتی ہے۔ اس وقت وہ صحبت کے لیے بےتاب ہوتی ہے، مگر فطری حیا کے سبب زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اطوار و انداز سے اظہار کرتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ ایسے وقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس وقت خواہش کو ضرور پورا کرے، اس سے محبت بڑھے گی اور لطف بھی خوب آئے گا۔ ایسے اوقات کو ضائع کر کے اس کی شہوت ٹھنڈی ہونے پر اس کو چھڑنا بے مروتی کی بات ہے۔ اشارتاً قرآن کریم میں بھی یہ طریقہ مذکور ہے، چنانچہ ارشاد ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا۔ ترجمہ یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے کہ عورت کے ہر عضو کے مقابل مرد کا ہر عضو ہو جائے۔ دوسرا طریقہ جس کے متعلق حدیث پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے مرد جب فرج کے چاروں جانب کے درمیان میں بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے عورت کو۔ شعاب اربع سے کیا مراد ہے؟ اس میں راجح قول یہ ہے کہ عورت کی 2 سرین اور دوران مراد ہے، اور اس کے درمیان بیٹھنا اس وقت ہوگا جب کہ عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگ اٹھا کر جماع کرے۔ یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے کہ رحم کی تھیلی باہر کی طرف ذکر کے بالکل مقابل آ جاتی ہے۔